السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتكم الحسنات قالوا لنا هذه وإن تصبكم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة فقال إرابي
فما بال إبل تكون في الرمل كأنها السماء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها ويدركها فقال فمن آتى الأول رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولم اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا تمام مخلوقات کا پالنے والا غموں کو دور کرنے والا راحت عطا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ گائے دوستو ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے سفر کا مہینہ بھی ایسے ہی ہے جیسے باقی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ ربیع الاول ہو ربیع الثانی ہو رجب ہو شعبان ہو یا محرم ہو ہاں چار تو فقیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے سفر کا مہینہ ان عام مہینوں میں ہے مگر آج ہمارے معاشرے میں بہت سی توہمات اور بہت سے ایسے عقیدے بہت سی ایسی رسمیں بہت سے ایسے نظریات بنا لیے گئے ہیں سفر کے مہینے کے متعلق جن کے متعلق واضح ہونا ان کا صاف صاف ہونا بڑا ضروری ہے آج ہمارا موضوع ہے ماہ سفر اور عقیدہ توحید سفر کے مہینے میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کی طرح صلاحیت کر چکا ہے یہ وہم کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ من ذالک بڑا منحوس ہے اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی کوئی بھی کسی کام کا آغاز کرنے والا ہو وہ سوچنے شروع کر دیتا ہے کہ یہ ماہ سفر میں گزار دوں یہ بڑا بھاری مہینہ ہے بڑے مصیبتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں یہ آج ہمارے زمانوں میں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بڑی مضبوط ہو چکی ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 131 فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی کوئی بہتر چیز ان کو پہنچتی کوئی نفع پہنچتا فائدہ پہنچتا تو کہتے قالوا وہ کہتے لَنَا هَٰذِهِ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے یہ ہماری
परछाई मिली है। वइन तुसिबहुम सय्यिआतुन, जब उनको कोई मुसीबत आती, कोई बुराई आती, कोई परेशानी आती, कोई मुश्किल आती, यत्तय्यरू बिमूसा व मम्माहू, तो वो कहते, तो वो बदशगुनी लेते, वो शगुन लेते कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो असहाब हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ वाले हैं, ये उनकी वजह से हम पे ये मुसीबत आई है। क्यों? उन्होंने हमारे खुदाओं को छोड़ दिया, वो सिर्फ एक रब की इबादत करना शुरू कर दी उन्होंने, वो अकेले मालिकुल मुल्क को मानने वाले हो गए, हमारे मालिकों को, हमारे आकाओं को, हमारे खुदाओं को छोड़ दिया, इसलिए हम पे ये मुसीबत उन लोगों की वजह से पड़ी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, हालांकि वो ये बात नहीं जानते कि ये अल्लाह ही की तरफ से है। वलकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और अक्सर लोग, बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं ना, अक्सर कसीर तादाद वाले, वो जानते नहीं, वो समझते नहीं इस बात को कि जो मुसीबत भी आती है, जो परेशानी भी आती है, जो मुश्किल भी आती है, जो तंगी भी आती है, वो अल्लाह ही की तरफ से आती है। ये बनी इस्राइल का जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो कोई मुश्किल या उनको कोई खुशी मिलती या कोई नेमत मिलती, तो कहते हैं हमारे अमाल का नतीजा है, हमारी मेहनत का नतीजा है, हमारी खूबियों की वजह से है। जब कोई तकलीफ पहुंची तो वो ये कहते, ये मूसा और उसके साथियों की वजह से हम पे मुसीबत आ गई, क्योंकि उन्होंने हमारे खुदाओं को छोड़ दिया, अपने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया, अबाओ अजदाद के तरीकों को छोड़ दिया और एक इलाह की इबादत करनी शुरू कर दी। इसलिए उन पे ये जो मुसीबत हम पे आई है, उन्हीं की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खबरदार ऐसी बात नहीं, जो भी मुश्किल, जो भी परेशानी आती है, वो अल्लाह ही की तरफ से आती है। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला अदवा वला सफर वला हम, कोई बीमारी खुद बखुद मुतद्दी नहीं, एक दूसरे को लगने वाली नहीं, चलने वाली नहीं, और ना महीना सफर का नफूसत वाला है और ना उल्लू, ना कोई जानवर नफूसत वाला है, कोई परिंदा नफूसत वाला। तो एक इराबी ने, एक गांव के बंदा जो मौजूद था, उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे ऊंट रेगिस्तान में होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे कि हरनों की तरह, बड़े उछलांगे मारते हैं, बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, मगर जब उनमें कोई बीमार ऊंट शामिल हो जाता है तो उनको भी बीमारी लग जाती है, वो भी बीमार हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा ये तो बताओ, जो पहला ऊंट में शामिल हुआ उसको बीमारी किसने लगाई थी? जो पहला बीमार हुआ उसको बीमारी किसने लगाई? पता ये चला, तकलीफ हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, वो अल्लाह ही की तरफ से आती है। खुशी हो, नेमत हो, फायदा हो, वो अल्लाह ही की तरफ से आता है। हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर दिया कि जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, हम तुम पे जुल्म नहीं करते, वो तुम्हारे आंखों का किया दवा होता है। जो तुम अमल करते हो, उन अमलों की वजह से तुम पे मुसीबतें आती हैं, तुम पे अजाब नाज़िल होते हैं, तुम पे आफतें आती हैं, तुम पे परेशानी आती है, वो तुम्हारे आंखों के किए हुए की वजह से, तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। और दूसरे मुकाम पे फरमाया, चाहे वो खुशकी हो, चाहे वह तरी हो, जो भी उसमें आफत आती है वो लोगों के अमाल की वजह से आती है। वो कितने ऐसे अमल हैं तुम्हारे, कितने ऐसे गुनाह हैं तुम्हारे, जिनको हम
معاف کر دیتے ہیں، صرف نظر کر دیتے ہیں، ان کو ہم معاف کر دیتے ہیں، ان سے دور کر دیتے ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، مگر اعمال کی وجہ سے یہ جو مصیبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ آج پاکستان کا بیشتر حصہ سیلاب کی آفت میں پکڑا ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں، بستیاں کی بستیاں اپنی جگہ سے ان کا نام و نشان مٹ چکا، لوگ پانی میں کھڑے ہیں اور پانی پینے کو ترس رہے ہیں، کھڑے پانی میں ہیں مگر پینے والا پانی مہیا نہیں، گھر بار ان کے لٹ چکے ہیں، اجڑ گئے ہیں وہ، اور جو لوگ خشکی میں رہ رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، آج ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اپنے اسلامی بہنوں اور بھائیوں اور ماؤں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، جیسے انصار مدینہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ آج ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہیں، نبی کائنات سے مخاطب ہیں، فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو نہ پکارو اور ان کو تم نہ پکارو مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تم پہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تم پہ ڈال دے تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کو تم سے دور کر سکے، مگر وہی اللہ جب چاہے گا دور کر دے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور جب وہ رب تم سے بھلائی کا ارادہ کر لے، تمہاری بہتری کا ارادہ کر لے، تم پہ نعمتیں نازل کرنے کا ارادہ کر لے، تم پہ اپنا فضل کرنے کا ارادہ کر لے، تو کوئی اس کے فضل کو تم سے روک نہیں سکتا، کوئی تم سے اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ بہت بڑا قدی نشین ہو، چاہے وہ کوئی تعویذ والا ہو، چاہے وہ کوئی فقیر ہو، چاہے وہ کوئی مدار ہو، چاہے وہ بڑا ہی ولی اللہ ہو، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی محبوب ہو، جب اللہ تم پہ فضل کا ارادہ کر لے تو وہ تم سے روک نہیں سکتا۔ آج ہم جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اللہ کے در کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اپنی دوڑے لگا دیتے ہیں، فلاں بابا ہے جو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے فلاں مزار پہ اگر میں نے چاڑو دے دیا تو میرا کام بن جائے گا، فلاں جگہ پہ میں نے جا کے بکرا ذبح کر دیا تو میرا سلسلہ جو مشکل پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، فلاں پریشانی دور کرنے کے لیے فلاں مزار پہ جانا پڑے گا، فلاں پریشانی دور کرنے کے لیے فلاں قسم کی شیرنی دینی پڑے گی۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اکبر مانتے ہیں؟ زبان سے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کوئی ایسا نہیں جب میں تم پہ آسانیاں بھیجنا چاہوں، میں تم پہ اپنا فضل کرنا چاہوں تو اس کو کوئی تم سے روک سکے۔ اللہ
کی ذات خود مخاطب ہو کے فرما رہی ہے. مگر آج معاشرے کا رجحان دیکھ لیں کیا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئی کبھی کسی کی طرف بات پڑے کبھی کسی کی طرف بات پڑے. اور سفر اتنی دور کا کرتے ہیں, اتنے لمبے سفر. صرف کیا ہے یہ پتا چلا فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں پہ اتنے بندے ہو کے آئے, ان میں سے فلاں جو عورت ہے وہ تندرست ہو گئی, فلاں مرد کا درد درست ہو گیا, فلاں کے لیے آسانی بن. یہ عقیدہ توحید والا نہیں. توحید والا عقیدہ ہو تو پھر صرف اللہ ہی کو پکارے گا بندہ, صرف اللہ ہی سے رجوع کرے گا اور اللہ ہی کو اکبر مانے گا. کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں, ہم گمان کر لیتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مصیبت, یہ تنگی, یہ پریشانی مجھ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی تو اس کو دور کرنے والا جو ہے فلاں بابا ہوگا, فلاں مزار سے دور ہوگی, فلاں گدی سے دور ہوگی. یہ کیسے ہم گمان کر لیتے ہیں؟ ہم کیا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں؟ یا یہ بات ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کی موت ہی کوئی نہیں. چلو جو زندہ کے پاس جا کے دعا کرتا ہے وہ تو مان لیا, حالانکہ یہ بھی بات اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعا کرو, ان سے بڑا نہ تمہارا کوئی پیر ہے نہ کوئی ولی ہے, نہ تم سے ان سے زیادہ کچھ تمہارا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے اس کا باپ دعا کر دے اللہ کی ذات اس کے باپ کی دعا اس کے حق میں قبول کرتی ہے, اس کی موڑتی ہے. ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ معاشرے میں بہت بڑا یہ بگاڑ ہے. ایسے ہی جیسے سفر کے مہینے کو ہم نحوست والا سمجھتے ہیں, اس مہینے میں شادیاں بلاکی جو ہوگی, آپ دیکھ لیں معاشرے میں دیکھ لیں کوئی شادی ہو رہی ہے, رک چکا ہے نظام سارے سلسلے بند ہو گئے, کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کرے گا. یہ اپنی اپنی کیسی ذہنیت ہم نے بنا لی کہ فلاں دن, اور ایسے بھی واقعات گزرے ہیں مشاہدے میں میرے, میں نے دیکھا شادی کا دن ہے, دن متعین کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ بدھ والے دن نہ آنا, منگل والے دن نہ آنا. یہ دن بڑے بھاری ہوتے ہیں, ان دنوں میں ہم بات مکمل نہیں کریں گے, اپنی بات پکی نہیں کرنے آنا, آپ دن بدلنے, منگل کو نہ آنا, 2 دن بعد آنا. کیسی ذہنیت ہے؟ یہی شرک ہے, یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ یہی وہ کرتے تھے کہ جب کہیں جانا ہوتا, نکلنا ہوتا, جب پرندے کو اڑا کے دیکھتے, اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو وہ اپنے کام کو چلے جاتے, کہتے کہ اب ہمارا کام ہو جائے. کیسا گمان ان نے کیا تھا؟ اگر اللہ کی ذات جائے پرندہ دائیں جائے, بائیں جائے, آگے جائے, پیچھے جائے, اگر اللہ کی ذات نہ جائے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اسی عقیدے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. اسی عقیدے کے لیے نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے. اور واقعات بڑے بڑے ہیں قرآن پاک میں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں. اگر ہم ان واقعات کو پڑھیں, ان کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے پچھلے لوگوں کی ناکامی کا سبب کیا تھا اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کا سبب کیا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے, زید بن خالد
رات کو بارش ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد آپ سیدھے بیٹھے اپنے صحابہ کی طرف مقتدیوں کی طرف منہ مبارک کو کیا، چہرہ مبارک کرنے کے بعد فرمایا تمہیں پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میرے کچھ بندوں نے صبح کی ہے ایمان کی حالت میں اور کچھ نے میرا انکار کیا، کفر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے یہ کہا کہ بارش ہوئی ہے اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ، اس نے ایمان اللہ پہ رکھا اور ستاروں کا کفر کیا، اور جس بندے نے یہ بات نہیں کہ فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے، فلاں ستارے کے فلاں جگہ پہنچنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے ستاروں پہ ایمان تو لایا مگر مجھ سے کفر کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، ستاروں کا حال بتانے والے اسپیشل بٹھائے گئے ہیں جو جس تارے کیا کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی ہوگی، ملک کے حالات سیدھے ہوں گے، یہ کتنے دنوں میں کیا معاملہ ہوگا۔ ان ستارے والوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک معاشرے نے، ایک طبقے نے۔ کیا ہم مومن کہلائیں گے، ہم ایمان والے کہلائیں گے کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقیدے، ہمارے ذہنیت تو ستاروں کے پیچھے چلنے والی بات ہے کہ لو جی جو ایک علم ہے وہ ستارہ اس طرف پہنچا، اس کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، وہ ستارہ اس طرف پہنچا جنرل باجوہ کو فائدہ ہوگا، وہ ستارہ ادھر گیا اس کے لیے یہ معاملہ ہو جائے گا، یہ مصیبت آنے والی ہے۔ یہی کفر ہے جس کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا وکاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی جو اس نے کہا فقد کفر بما نزل علی محمد، تو اس نے نبی علیہ السلام پہ جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ستاروں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور حقیقی معنوں میں ان کا اسلام سے تعلق ختم ہو چکا، کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے سچی زبان والے، اللہ کی وحی سے بات کرنے والے، جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو اس کے بعد کوئی شک تو نہیں رہتا کہ ان کے کفر میں۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت، احترام، عقیدت میں حد سے گزر جاتے ہیں، مگر آپ کی بات کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں چلو ایسے نہیں ایسے ہو گیا، ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی ذات سب سے اعلیٰ ہو اس کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ اور اگر دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی، اور جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بتا دیا شریعت کے مطابق عمل کرنے والے کو کل معاشر کے دن بھی میں فائدہ دوں گا، میری سفارش کا وہ مستحق ہوگا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا۔ مگر ہم کتنے ایسے جو اپنے پیر پکڑے ہوئے ہیں، اپنے دربار پکڑے ہوئے ہیں، اپنے مزار پکڑے ہوئے ہیں، اپنے بڑے بڑے رہنما بنا کے پکڑ لیے ہیں کہ ان سے ساتھ ہم رہیں گے، ان کے مزار کی حاضری دیں گے، ان کے لیے ہم شیرنیاں دیں گے، ہم نذرانے دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، مجھے فائدہ مل جائے گا، مجھے دنیا کا فائدہ مل جائے گا۔ جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے دنیا میں،
کو سمجھا دو لا امنے کو لنفسی نفع ولا ضر، نہ میں اپنی جان کے نفع کا مالک ہوں نہ میں اپنی جان کے نقصان کو مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور میں اگر غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت زیادہ خیر کو بھلائی کو اکٹھا کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف، مجھے کوئی دکھ، مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو صرف اس قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں جس نے مجھ پہ ایمان لایا۔ آج ہم کتنے نبی علیہ السلام سے محبت، آپ کی عقیدت کے دعوے والے ہیں، اس کے باوجود جن کا مقام نبی علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے کی وجہ ان سے پاس جا کے بلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو دنیا سے جا چکے۔ کیا یہی ہے عقیدہ توحید ہمارا؟ کیا اسی عقیدے کی دعوت نبی علیہ السلام نے دی تھی؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو، سمجھ لو، تمام امت کٹھی ہو کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، تمہاری کوئی برائی کرنا چاہے، تم سے کوئی اچھائی کرنا چاہے، قدر نہیں کر سکتی مگر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ایک ذرہ کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا نقصان تمہارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ آج ہم اپنے دلوں میں جو بت بنائے جاتے ہیں ان سے اگر ہم سالانہ کوئی نذرانہ نہ دے سکے، ہمارے دل میں خوف رہتا ہے کہ ہم جو مصیبت جو مشکل آئی یہ اس کی وجہ سے آئی، فلاں جگہ میں نے حاضری نہیں دی، میں نے سالانہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا، اس لیے مجھ پہ مصیبت آ گئی۔ یہ عقیدہ توحید نہیں، عقیدہ توحید کے بغیر چارہ کوئی نہیں، عقیدہ توحید کے بغیر کامیابی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے بھی میرے ساتھ شرک کیا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا نہ یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی سفر کا مہینہ جیسے ربیع الثانی ہے، جیسے جمادی الثانی ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک اللہ کا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ بھی گزر جائے گا، اس میں بھی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے نہ کوئی تنگی آتی ہے، جب بھی کوئی تنگی پریشانی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے عقیدوں کو درست کر لیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے اور عقیدہ توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کا سچا محب، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا۔ نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔